میں آپ کو اب ایک آزمودہ نسخہ دیتا ہوں کہ اللہ کبھی آپ کا رزق تنگ نہیں کرے گا اگر آپ اس میرے دیے ہوئے نسخے پر عمل کریں گے. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. یہ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو بھی آپ کماتے ہیں نا، آپ ملازم ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کا کاروبار چھوٹا ہے، آپ کا کاروبار بڑا ہے، آپ پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں یا گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں، آپ اپنی کمائی سے کچھ حصہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے رکھ لیا کریں. لمبے چوڑے وظائف کی ضرورت نہیں ہے، اور یقین جانیے اللہ آپ کو کبھی تنگ دست کرے گا ہی نہیں. اگر آپ مثال دیتا ہوں 100 روپیہ روز کا کماتے ہیں نا، تو اس میں سے 2% 2% آپ یتیموں اور بیواؤں کے لیے ارادہ کر دیں کہ یہ جو 2 روپے ہیں یہ یتیم اور بیوہ کے لیے ہیں، اور یہ عمل آپ جاری رکھیے. میرا ذاتی تجربہ ہے، یقین جانیے اللہ کبھی رزق میں کمی نہیں لائے گا. اور پھر اس کا اجر، اس کا جو اجر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم اور بیوہ کے لیے کام کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جو یتیم اور بیوہ کے لیے کام کرتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے ساری زندگی اس نے ساری رات عبادت کی ہو اور کبھی اس میں سستی نہ کی ہو، اور ساری زندگی سارا دن روزہ رکھا ہو اور کبھی روزے میں ناغہ نہ کیا ہو. اللہ اکبر. اللہ کے ہاں یہ اجر ہے. اور پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر جو شخص ہاتھ پھیرتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، جتنے سر کے بال ہوتے ہیں نا اتنا اللہ اسے نیکیاں عطا کرتا. میرے بھائیوں اور دوستو، یتیموں اور بیواؤں کا خاص خیال رکھا کرو. میں نے پچھلے اپنے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے کا کمزور طبقہ ہے. ہمیں یہ کمزور لگتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا سٹیٹس ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا سٹینڈرڈ ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ بیوہ ہے، غریب ہے، یہ یتیم ہے، اور پھر ہم ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے ہاں ان کا بڑا سٹیٹس ہے.
اللہ کے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، محفل سجی ہوئی تھی، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آقا نے فرمایا کہ وہ سیاہ رخساروں والی عورت حشر کے دن میرے اتنے قریب ہوگی، یوں انگلیوں کا اشارہ کیا کہ میرے اتنے قریب ہوگی۔ تو حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سیاہ رخساروں والی عورت؟ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، وہ عورت کہ جو بیوہ ہو گئی جوانی میں، خوبصورت تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی، اور اس نے اپنی جوانی کو اپنے بچوں کے لیے صرف کر لیا، اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا صرف اس لیے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میں ان کی پرورش کروں گی، میں ان کو پالوں گی۔ اس نے دوسرا نکاح نہ کیا جبکہ وہ کر سکتی تھی، اس نے دوسرا نکاح نہ کیا، یہاں تک کہ اس کی جوانی بڑھاپے میں ڈل گئی، اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہونا شروع ہو گئی۔ آقا نے فرمایا وہ عورت قیامت کے دن پھر یوں انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا میرے اتنے قریب ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے نا کہ اس عورت نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے نکاح نہ کیا، بچے اس کے اپنے ہیں، نکاح نہ کیا، اللہ نے انعام کیا عطا کیا، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ نے انعام کیا عطا کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اس نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دوسرا نکاح نہ کیا، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہونا شروع ہو گئی، اس کے بچے جوان ہو گئے اور اس کے بچے اس سے جدا ہو گئے، یعنی ان کی شادی ہو گئی، وہ بڑے ہو گئے اب، تو آقا نے فرمایا وہ عورت جنت میں میرے اتنے قریب ہوگی، پھر انگلیوں کا یوں اشارہ کر کے